رہا تھا، پھر پولیس کی گاڑی میں ڈال کر اور 3 گولیاں ماری، وہ بھارت بھوشن تیواری مر گیا۔ اس کے لیے میں نے آواز اٹھائی، یہ نہیں دیکھا کہ مسلمان ہے، میں انکاؤنٹر کے خلاف تھا اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میرا ماننا یہ ہے کہ انکاؤنٹر غلط ہے۔ جب کورٹ، عدالت، سمویدھان BNSS ہے تو پھر اگر انکاؤنٹر سے انصاف ہو سکتا ہے تو پھر کورٹ کو، BNS کو اٹھا کر پھینک دو، کورٹ کو بند کر دو۔ رول آف لا سمویدھان کی بات کرتا ہے۔ وہ بھارت بھوشن تیواری ایک برہمن بچہ تھا، ایک برہمن بچہ تھا، تو کیا میں نے دیکھا کہ مسلمان ہندو دیکھا؟ نہیں۔ ناانصافی جہاں پر ہوگی ہم آواز اٹھائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ سے یہ بھی اپیل کر رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش کے بابا، ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں 2024 میں پولیس کانسٹیبل کا امتحان ہوا، پیپر لیک کیسے ہو گیا بابا؟ پیپر لیک ہو گیا، اور پیپر لیک کہاں سے ہوا؟ گجرات کے پرنٹنگ پریس سے ہوا۔ پیپر لیک آپ جان کر تکلیف ہوں گی کہ 10 سال میں 48 مرتبہ ری ایگزامینیشن ہوا بھارت میں، 10 سال میں 48 مرتبہ، اور 89 مرتبہ پیپر لیک ہوا ہے۔ 56 انچ کا سینہ دیش کے پردھان منتری کا، مگر اس میں سے بھی پیپر لیک ہو جا رہا ہے۔ 10 سال میں 48 مرتبہ ری ایگزامینیشن، 89 مرتبہ پیپر لیک۔ مہاراشٹرا میں ٹیچرز کا امتحان پیپر لیک۔ مانے بتاؤ یہ لیک کیسے ہو رہا ہے؟ اب حد تو یہ ہو گئی۔ آپ دیکھیے کہ پھر دوبارہ امتحان ہوا، 28 لاکھ بچے امتحان لکھے۔ کتنے پوسٹ کے لیے؟ کچھ 26,000 یا 30,000 پوسٹ کے لیے۔ میں ان بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم نفرت کرنا چاہتے نا، کرو ہم سے نفرت، مگر یہ تو بتاؤ کہ 11 سال میں تم کو کیا ملا سوائے نفرت کے؟ 26,000 پوسٹ کے لیے 28,50,000 بچے امتحان لکھتے ہیں۔ بتاؤ آپ کو کیا ملا؟ آج ہم آ رہے تھے تو جہاں پر ہم ہوٹل میں ٹھہرے، میڈیا کے لوگوں نے ہم سے پوچھا کچھ بول دیجئے۔ ہم نے کہا کیا سوال ہے تمہارا؟ تو کہا وہ چندہ چوری پہ کچھ بول دیجئے، چندہ چوری پہ کچھ بول دیجئے۔ مجھے یاد ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں کہا تھا کہ 6 دسمبر 1992 کو جو ہوا وہ ایگریگیس ایکٹ ہے، یہ سپریم کورٹ نے کہا تھا۔ اب مجھ سے پوچھا گیا کہ بتاؤ آپ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو میں نے اتنا ہی کہا، اگر ٹرسٹ میں غلطی ہو گئی، اس ٹرسٹ میں ایک مسلمان کو تم ممبر بنا لیتے، اور بعد میں جب یہ گھوٹالا سامنے آیا تم اس مسلمان کو لے جا کر انکاؤنٹر کر دیتے، بلڈوزر سے اس کا گھر توڑ دیتے، کیس کلوزڈ۔ چمپک تو مزے میں ہے، چمپک ابھی پورے چمپک مزے میں ہے۔ آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے بتائیے آپ؟ کس کا گھر نہیں توڑا جا رہا ہے؟ جن کو گرفتار کیا گیا ان کو پولیس کسٹڈی بھی نہیں لی جاتی۔ اب شاید آج کے بعد، میرے بولنے کے بعد شاید کل پولیس کسٹڈی لے لیں گے۔ بتاؤ آج کیا ہو رہا ہے اتر پردیش میں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اپنے اتحاد کو مضبوط کریے، اور یہ BJP RSS والوں سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہ چمپک آپ کا لاڈلا ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ ہم کو۔ اور ہم کو بولتے یہ پاکستانی ہے، یہ جہادی ہے، یہ بنگلہ دیشی ہے، تو یہ رام مادھو جا کر پاکستان سے ٹریک 2 ڈپلومیسی کیسا کر رہے ہیں RSS کے؟ وہ پاکستان جس نے پہلگام میں بھارت کے 26 لوگوں کو گولی مار دی تھی، وہ پاکستان جس کی سپورٹ پر دلی میں لال قلعے پر سوسائڈ بام کے ذریعے 50 لوگوں کی موت ہوئی، جس میں ہندو مسلمان مارے گئے،
جے پی والوں بولو بھارت کے پردھان منتری کیسے رام مادھو جا کر بات کر رہے ہیں؟ اگر بات کرنے والے کا نام رام مادھو جو آر ایس ایس کے نہیں ہوتا اویسی ہوتا تو ٹی وی والے آسمان کو سر پہ اٹھا لیتے تھے. کیسا تم پاکستان سے بات کرے؟ ارے ہم کو پاکستان سے کیا لینا دینا؟ ہمارے بزرگوں نے اس وقت پاکستان کا رخ نہیں کہ ہم نے بھارت کو اپنا سرزمین مانا اور مانتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تم ظلم کرتے جاؤ مگر یاد رکھو ہم اس زمین کو نہیں چھوڑنے والے ہیں. اسی زمین میں پیدا ہوئے، اسی زمین میں عزت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اسی زمین پر سینہ تان کر اپنی حق کی لڑائی لڑیں گے، اسی زمین پر کھڑے ہو کر اپنا نیتا بنائیں گے، اسی زمین پر کھڑے ہو کر جو ہماری سرزمین ہے ہم اپنے پورے حقوق کو منوا کر رہیں گے. جو لوگ ہم کو گالی دیتی ہیں، میں تم کو آج آئینہ دکھا رہا ہوں، بتاؤ تم اس پر کیا کہو گے؟ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال آپ کو کرنا ہے. بی جے پی کو روکنا ہے، آؤ ہاتھ ملاؤ، ہم تیار ہیں. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے اس بات کو تم کمزوری کی علامت سمجھو. یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے. اگر تم ہماری بات کو نہیں مانو گے تو تمہارا اختیار ہے. مگر یاد رکھو مجلس اتحاد المسلمین کے ہاتھ بڑے دراز ہیں. یہ ہاتھ جو آج تمہاری طرف دوستی کے لیے بڑھ رہے ہیں، کل تمہارے گریبان کے تار کھیلیں گے تو تم رونا نہیں، تم رونا نہیں. اور یاد رکھو انشاءاللہ تعالی اتر پردیش کے آنے والے ویدھان سبھا میں آپ اور ہم مل کر انشاءاللہ تعالی پورا گیم بدل دیں گے. انشاءاللہ تعالی پورا گیم بدلیں گے. اب نہیں ہوگی غلامی کی بات، اب نہیں ہوگی دری بچھانے کی بات، اب حق کی بات ہوگی، حصے داری کی بات ہوگی، نیتا بنانے کی بات ہوگی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی بات ہم آپ کے سامنے اخلاص کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے آئے تھے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے ویدھان سبھا میں ہم سب مل کر پتنگ کو اپنا نشان بنا کر اپنے اتحاد کو مضبوط کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ آئے یہاں پر، میرے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر.